کو جو یہاں ہیں اور جو یہاں نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک کو عبور کیا ہے، پی ایچ ڈی بھی کر لیا۔ اس میں سے آپ میں سے کچھ لوگ اپنی تعلیم جاری رکھیں گے اور کچھ روز پریکٹیکل زندگی میں آئیں گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ادارے کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو باتیں میں نے یہاں سنی اور جن سے میں واقف ہوں کہ آپ کا ادارہ پاکستان کے سارے اداروں کے مقابلے پر نمبر 1 اس کی رینکنگ ہے، اور یہ بڑی محنت سے آتی ہے۔ یہ اس کے اندر اساتذہ کی محنت، ان کا ڈائریکشن، اور جب سے یونیورسٹی بنی ہے، جب سے اس کی انٹلیکچول تعمیرات کے اندر انہوں نے حصہ لیا، اور بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ تعلیم کس انداز سے دی جائے، اس انداز سے دی جائے کہ آپ کا پرفارمنس اچھا ہو، اور رینکنگ صرف ایک کمپیریٹیو رینکنگ ہے دوسرے اداروں کے مقابلے پر۔ جب ایکسلنس آپ حاصل کریں تو اپنے آپ ہی معاملہ آگے جاتا ہے۔ اس میں کچھ چیزوں کا آپ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، کچھ چیزوں کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوگا۔ یقیناً اسٹرکچر کی رینکنگ کے اندر کچھ وزن ہوگا، یقیناً ریسرچ کا ہوگا۔ علم آپ حاصل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ریسرچ کے ساتھ وہ مل کر، مگر بڑی مبارکباد کی بات ہے، کیونکہ میری بڑی کنسرن ہے، اور جیسے ہی میں یہاں آیا تھا تو میں نے وائس چانسلر صاحب سے ایک اور بات کا ذکر کیا۔ میری بڑی کنسرن ہے یہ کہ پاکستان کے اندر تعلیم اور ہائر ایجوکیشن دونوں پر ہمارا فوکس بڑھ رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی معیار ہوگا جس کے بنیاد پر ہم دوسروں سے مقابلہ کر سکیں اور دنیا کدھر جا رہی ہے اس سے مقابلہ کر لیں۔ میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر پاکستان دنیا کا واحد ملک ہوتا تو آپ جس انداز سے بھی چلتے، جو بھی آپ کی پرائرٹیز ہوتی، ممکن ہے یہ پرائرٹی ہوتی کہ ترقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محبتوں کے ساتھ ایک معاشرہ قائم کیا جائے، یہ بھی کہیں نہ کہیں معاشروں کے اندر اس کا بھی ایک وزن ہوتا ہے۔ مگر جب آپ کی تعداد دنیا کا 5واں بڑا ملک بن جائے، جب دنیا کے حالات خراب ہوتے جائیں، جنگ و جدل بھی ہو، انوائرمنٹ بھی خراب ہو، اور اس کے اوپر دنیا کی توجہ نہیں ہو، اخلاقیات بھی خراب ہوں، تو آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر دوسرے کیا کرتے ہیں اس سے توازن کر کے پھر اس سے آگے بھی نکلنا ہے، کیونکہ مجھے پاکستانی قوم پر جو بھروسہ ہے، مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس راستے سے ہمیں گزارا ہے وہ راستہ ایک مقصد کے ساتھ ہے۔ اس کی سلسلے میں گفتگو میں مختلف جگہوں پر کرتا رہا ہوں، یہاں میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ بس صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاص مقصد، ایک خاص منزل کے ساتھ یہ قوم ابھر رہی ہے۔ علامہ اقبال کا ویژن جو تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کے اعتبار سے، قائد اعظم کی سوچ کے اعتبار سے، یہ ہمارا کلیم کہ جمہوریت کی بنیاد پر یہ شاید واحد ملک ہو جو بنا ہو جہاں ووٹنگ ہوئی کہ پاکستان بنانا چاہتے ہو نہیں، تو بڑی ہماری امیدیں ہی نہیں ہیں، وہ راستے کا ہم تعین کر چکے ہیں۔ تو اس راستے کے اندر جن لوگوں کی ضرورت ہے اس راستہ بنانے کے اندر، وہ ہے انٹلیکچول راستہ۔ فزیکل راستہ بھی ہے مگر انٹلیکچول راستہ بڑا، جو اگر قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر ایک رینکنگ میں یہ اوپر آئی ہے تو یہ انٹلیکچول راستہ اس کے اندر بڑا ہے۔ تو تعلیم کے اندر اور ہائر ایجوکیشن کے اندر یہ راستہ اپنانا ہے، مگر کمپیریٹیو ڈسکشن میں آپ کے سامنے کر لوں، جو میں آج کل سب وائس چانسلر سے بھی بات کر رہا ہوں، ہر اعتبار سے میری پریشانی بڑھ گئی۔ وہ کیسے بڑھ گئی؟ وہ ایسے بڑھ گئی کہ جب یہاں کے فگرز میں نے دیکھے تو پاکستان کے اندر جو انٹرمیڈیٹ کر آپ جیسے گریجویٹس ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں، ان کی فیسلٹیز کے اعتبار سے صرف 9-10% ہائر ایجوکیشن میں جا سکتے ہیں۔ اور آج ہی کے اخبار میں ایک بیان تھا ایجوکیشن منسٹر میرے دوست شفقت محمود صاحب کا کہ بھئی جو لوگ پاس ہوئے ہیں، جن کو اچھی گریڈز ملی ہیں، سب ایڈمٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ یونیورسٹیز میں کرسیاں ہی کم ہیں، چیئرز آر لیس، اسٹوڈنٹس کی گنجائش کم ہے۔ اور جب میں مقابلہ کرتا ہوں، دیکھیے بڑی اہم بات ہے بچوں، آپ کے لیے جو گریجویٹ کر رہے ہیں اور جو پلاننگ کر رہے ہیں، دونوں کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ 9 سے 10% لوگ ہماری ہائر ایجوکیشن میں جا رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کے اندر میں نے جو فگرز پڑھے وہاں 16% جا رہے ہیں، اور ہندوستان میں 20% سے زیادہ جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا
میچ ہی نہیں کرتی میری بات کو پاپولیشن کے ساتھ. جو ویژن میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرے گا, تو آج کل تو انٹلیکچوئل دور کی ترقی ہے. قومیں ذہنوں سے بنتی ہیں, قومیں آئل سے نہیں بنتی, قومیں نیچرل ریسورسز سے نہیں بنتی. نیچرل ریسورسز ایک راستہ بن جاتے ہیں. زرخیزی زمین کی اور دریاؤں کی انہوں نے سویلائزیشنز بنائی یقیناً, مگر اس سویلائزیشن کو استعمال کرنے والی وہ قومیں ہوئیں, چاہے میسوپوٹیمین ہو یا سومیرین ہو یا انڈس ویلی سویلائزیشن ہو, وہ قومیں ہیں جو کسی ڈسپلن کے ساتھ ان نیچرل ریسورسز کو استعمال کر سکیں. اور آپ کو موہنجودارو کے سلسلے میں بتایا میں نے ایک اور محفل میں بھی کہ موہنجودارو بالکل پرامن 5000 سال پہلے کی بات ہے, اور آباد ہوا, اور وہاں کوئی ہتھیار آپ کو نہیں ملے گا, کہیں بھی کوئی چیز نہیں, آباد ہوا, کسی حملے کی کوئی نشانی نہیں ہے. پھر وہ ختم ہو گیا. اور ختم کیسے ہوا؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دریا نے اپنا راستہ بدل دیا, تو ختم ہو گئی وہ سویلائزیشن. تو لہٰذا ریسورسز ضروری ہیں, مگر انٹلیکٹ زیادہ ضروری ہے. اور وہ کیسے؟ آپ ملکوں کو تباہ ہوئے ملک دوسری جنگ عظیم میں, جرمنی اور جاپان, مگر اپنے انٹلیکٹ اور سوچ کی بنیاد پر وہ بڑی جلدی رائز کر گئے واپس. تو لہٰذا جہاں ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں وہاں آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا ریسورس انٹلیکٹ ہے, اور اس انٹلیکٹ کا کنٹینر جو ہے وہ انسان ہے. اور انسانوں کی تعداد پاکستان میں اچھی ہے, اور یوتھ کی تعداد آپ جیسے تو اور بھی اچھی ہے. تو لہٰذا انگریڈینٹس موجود ہیں, مگر انگریڈینٹس کو جس کڑھائی میں سے ڈال کر نکالنا ہے اس ان کڑھائیوں کی تعداد یا وہ والیوم کم ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم چیز ہے جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا. اور ایک اور چیز یہ کہہ دوں کہ جب آپ کی قائد اعظم یونیورسٹی کی میں تعریف کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو تعلیمی ادارے اور منسٹریز کو فکر ہوتی ہے کہ وہ انٹری لیول کوالیفیکیشنز کے اوپر بحث ہوتی رہتی ہے اور اچھی ہے. ایم ڈی کیٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کتنی کنٹروورسی بھی ہوئی, سب کچھ ہوئی, مگر انٹری لیول کوالیفیکیشن از امپورٹنٹ. آپ میٹرک کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے, آپ انٹرمیڈیٹ کو ایڈمٹ کرتے ہیں, مگر اس میں آپ کو چھاننا پڑتا ہے کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ راستے کھلے نہیں ہیں. لہٰذا وہ چھننی جو ہے وہ امتحان ہے. پھر جب ایگزٹ لیول کے اوپر جو آپ نے اپنا معیار بہتر کیا ہے, وہ آپ جیسے اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ کر رہے ہیں, یہ ہے ایگزٹ لیول. تو اگر قائد اعظم یونیورسٹی کی ایکسلنس کا کوئی معیار ہے اور رینکنگ ہے تو وہ آپ کی ایگزٹ لیول پر ہے, ناٹ ایٹ انٹری لیول. انٹری لیول تو معاشرے نے پروڈیوس کیا, یقیناً انٹیلیجنٹ بچے, ٹاپ رینکنگ بچے بھی آپ کی طرف آئیں گے, مگر آپ نے ان کو مزید نکھارا. تو آپ کو مبارکباد, آپ کی فیکلٹی کو مبارک, بہت اہم بات. دوسرے ایک اور چیز کا ذکر کر دوں کیونکہ اب آپ کریم ہیں. اچھا, کریم اپنی جیب کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کریم بیچیں آپ اپنی اور صرف روزی کمائیں, مگر میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ اصل مقصد کریم کا ہے ہی نہیں. اصل مقصد کریم کا ہے کہ آپ معاشرے کی ذمہ داریاں اٹھائیں. اصل مقصد کریم کا ہے کہ یہ کریم کس معاشرے میں بنائی گئی. اصل مقصد اس بات کا ہے کہ آپ ایلیٹ ہیں, اور اگر ایلیٹ قوم کو نہیں اٹھائے گی تو پھر کون اٹھائے گا؟ اس سے میں روک نہیں رہا آپ کو کہ آپ روزی کمائیں. روزی ایک راستہ ہے, مگر روزی ایک مقصد نہیں ہے. آخرت کے اندر جو کمائی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. آپ کا ثواب, آپ نے جو دوسروں کے لیے کام کیا اس کی اہمیت ہوگی, یقیناً اپنے لیے بھی کام کیا اس کی بھی اہمیت ہوگی. تو لہٰذا اپنا مقصد زندگی روزی ذہن میں رکھنا, بعد میں یاد آتا رہے گا. ضرور ایک ذریعہ ہے اور اچھی روزی کمانے میں کوئی قباحت نہیں ہے, مگر اچھی روزی کے ساتھ اچھی نیت. ادھر ادھر دیکھتے رہو, کہاں سے ابھرے ہو, یہ قوم ہے کیا, اپنی سوسائٹی سے ایک تعلق, اس کی فکر, اس کی تکلیف کا اندازہ, یہ پاکستان اپنے ایلیٹ سے امید لگاتا ہے اس بات کی. اور اس سے بہتر موقع کیا ہوگا کہ میں آپ کے سامنے اسی بات کی درخواست کروں, کیونکہ اس کا ریٹرن تو یہی ہے نا. لوگ یہاں سے پڑھ پڑھا کر, ہمارا اسٹرکچرز کمزور تھے, ہم نے 70 80 اور 90 کی دہائی میں لوگوں کو ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے, اپنے ہم رکھ ہی نہیں سکتے تھے, وہ بیچارے روزی کی تلاش میں باہر چلے گئے.
اس میں سے اب بھی ان کا دل پاکستان کے ساتھ لگا رہے گا، مگر ان کا 90% ان کا آؤٹ پٹ ہم نے دوسری قوموں کے لیے وقف کر دیا، اپنی قوم سے ہم نے تیار کیا، بہترین اخلاقیات دیں ان کو، پاکستان کے معاشرے کا، پاکستان کے کلچر کی چیزیں ان کو دیں، اور ہم نے دوسروں کو وقف کر دیا۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ضرور آپ باہر کام کریں، ضرور آپ کمائی کریں، سب کچھ یہاں رہ کر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اب وی آر ناٹ لوکنگ ٹو ایکسپورٹ پیپل، وی آر لوکنگ ٹورڈز بلڈنگ آور کنٹری ود یو پیپل۔ یہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے، تو روزی کمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز پر خوشی ہوئی مجھے آپ کی بات سن کر وائس چانسلر صاحب، کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہاں کامیاب جوان کے حوالے سے بھی، اور آپ نے مارکیٹ کے ساتھ بھی لنک کیا، کیونکہ یہ بچے، یہ لوگ جن کو آپ نے تیار کیا، یہ کل مارکیٹ میں جائیں گے۔ لہٰذا دو چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر ابھی بھی تھوڑی سی پرابلمیٹک ہیں۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم مارکیٹ کے لیے تیار نہیں کرتے، اور میرا غم بڑا سخت ہے اس معاملے میں۔ میں جب آیا، مجھے جب ذمہ داری دی گئی صدارت کی، تو میں نے ایک مضمون لکھا کہ کمپیوٹنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پاکستان کا مقام کیا ہونا چاہیے۔ جب مجھے جو اسٹیٹسٹکس ملی وہ یہ ملی کہ ہم 26-27 ہزار لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں، اور مارکیٹ کی یہ کہتی ہے کہ اس میں سے 2-3 ہزار ہم امپلوائے کر سکتے ہیں، باقیوں کو ہم مارکیٹ کے لیے 3 سے لے کر 6 مہینے تک مزید ٹرین کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا کچھ انسٹیٹیوشنز کے اندر یہ ہوا کہ جو مارکیٹ چاہتی ہے وہ آپ پروڈیوس اگر نہیں کر رہے، تو کچھ انسٹیٹیوشنز نے مارکیٹ کے ساتھ چلنے کی کوشش کی، اس میں قائد اعظم یونیورسٹی یقیناً ہوگی، مگر ابھی تک وہی کیفیت ہے کہ 26-27 ہزار آئی ٹی گریجویٹس اینڈ اونلی 3 or 4 thousand ڈائریکٹلی امپلائیبل۔ تو لہٰذا جب سے میرے اوپر کافی یونیورسٹیز کی ذمہ داری بھی ہے، اور ہائر ایجوکیشن میرے ساتھ اچھا مل کر کام کرتی ہے، میرے دوست شفقت محمود صاحب کے ساتھ ہماری پوری آہنگی ہے، تو لہٰذا میں بار بار یہی انسسٹ کرتا ہوں کہ مارکیٹ ریلیٹڈ پروڈکشن پاکستان نیڈز دیٹ ٹوڈے۔ پاکستان فلسفی بھی پروڈیوس کر سکتا ہے، کرتا رہے گا، مگر ایپلیکیبل سائنسز کی اس وقت ضرورت ہے۔ سوشیالوجی کے اعتبار سے بھی بہت سارے اچھے گریجویٹس پروڈیوس کرے گا، وہاں بھی ضرورت ہے، بٹ پاکستان کو، پاکستان کی تعمیر نو کے اندر جو ایپلیکیبل ایپلیکیشن ہے آپ کی تعلیم کا، وہ بہت ضروری۔ تو لہٰذا آپ مینٹورنگ بھی کر رہے ہیں، آپ نے کامیاب جوان کے اعتبار سے بچوں کو گائیڈ بھی کیا کہ جاؤ، تو دس از سم گڈ فیکٹر کہ آپ ان کو بھاگتے ہوئے مارکیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ باہر نکلیں گے، رکیں گے، تماشا دیکھیں گے، پھر نوکری کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ان کو دوڑانا شروع کریں، جیسے ریلے ریس ہوتی ہے نا، تو ریلے ریس میں جب بیٹن کسی دوسرے کو دیا جاتا ہے تو دوسرا بھی پہلے سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ بیٹن کیچ کر کر نکلتا ہے۔ تو یہ ایک ریلے ریس ہے معاشرے کے اندر، جو ضروریات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تیسری بات، کچھ تیسری چوتھی جس نمبر پہ بھی آ جائے، آپ نے یہ بھی بات کی کہ ڈسیبلڈ کے اعتبار سے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک اچھی پالیسی بنائی، جس کے اندر میرا بھی ہاتھ تھا اور میری بیوی کی موٹیویشن بھی تھی، کہ ڈسیبلڈ کے اوپر بھی آپ نے ایک پالیسی بنائی، اور ہائر ایجوکیشن نے یہ کہا کہ ڈسیبلٹی کی بنیاد پر جو بھی ایڈمیشن ہوگا، ایڈمیشن ویلکم کریں گے، اور اس کے بعد ان کو مفت تعلیم دیں گے اور مفت رہائش کا انتظام کریں گے۔ تو یہ کنٹریبیوشن ہے اس معاشرے کو سمجھتے ہوئے آپ نے یہ بات کی ہے جس معاشرے کے اندر ایسی کیفیت موجود ہو، تو یہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسرے، آپ کے پاس ڈرگز پالیسی بھی ہے، جس کے اوپر بھی ہائر ایجوکیشن نے بھی محنت کی ہے اور میرے ساتھ مل کر محنت کی ہے، بے انتہا ضروری ہے۔ یہ سپریس چیزیں ہیں جس کا شاید ہم کو پورا پتہ نہیں ہے، یہ الارمنگ چیزیں ہیں بعض جگہوں پر، تو یہ یونیورسٹیز میں ختم ہونی چاہیے۔ ممالک پریشان ہیں، کھربوں ڈالر اس کے اوپر خرچ کر کر دنیا کے اندر یہ چیزیں، ان کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان یہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا، پہلے بھی تھا، آپ کو یاد ہے دنیا نے، انگلستان نے چائنا کے اوپر اوپیم وار کی کہ تم افیون خریدو، ہم بنا رہے ہیں، تم خریدتے کیوں نہیں ہو؟ تو دنیا کی مورالٹیز بہت بڑھتی گئی ہیں، مگر اس وقت دنیا چاہتا ہے کہ اس سے دور رہے، بہت اہم بات۔ تیسری بات، مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں خواتین زیادہ تھیں جن کو گولڈ میڈلز مل رہے تھے، مبارک ہو آپ کو، ہر جگہ یہی نظر آتا ہے
تو بہت اچھی بات ہے، مگر یہ ہر جگہ نظر آتا ہے، مگر ہائر پروفیشنز کے اندر اور کام کے اندر پھر وہ کم ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک نیچرل فینامنن ہے۔ کم کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ گھر بار کی ذمہ داری میرے کلچر کے اندر اور دنیا کے اندر عورت ہی بچے پیدا کرتی ہے، عورت ہی اس کی پرورش کرتی ہے، اور عورت ڈیپینڈنٹ بچہ رہتا ہے بہت عرصے تک۔ تو لہٰذا اس کا وہ مقام جو ہے وہ اہمیت رکھے گا، مستقبل کی جنریشن عورت ہی تیار کرے گی۔ تعلیم یافتہ عورت اس کو موریلٹی اور بہت ساری چیزوں سے آگہی دے سکتی ہے، مگر یہ چیزیں بعض تعلیم کے ساتھ ضروری نہیں ہیں۔ دیکھ، بعض اقدار جو ہیں وہ معاشروں کے اندر بغیر تعلیم کے بھی انصاف کا تقاضا، ان پڑھ لوگ بھی انصاف کے تقاضوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، مگر پڑھے لکھوں کے اندر ہم امید کرتے ہیں کہ زیادہ کریں گے۔ دو بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، اگر ایک کو کوئی ایک کھلونا دیں اور دوسرے کو دو دیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں انسانی جسم کے اندر اور انسانی عقل کے اندر، ان فیکلٹیز کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ تو ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے معاشرے کی کہ یہ لڑکیاں جب پروفیشنز میں جائیں، یا پروفیشن تو ہو گیا، جب آپ نے بی ایس کر لیا اور ایم ایس کر لیا اور پی ایچ ڈی کر لیا، آپ کا پروفیشن ہو گیا، تو پروفیشن میں تو آپ آ گئی ہیں، تو لہٰذا اس کا اہتمام کلچر، سوسائٹی اور حکومت کرے کہ یہ اپنے کام کے اندر انٹرپشنز کے باوجود جابز کوئی ایسے کریٹ کریں جو وقت کو محدود کر کر بھی پارٹ ٹائم جابز کو انکریج کریں، مگر یہ جس کے اوپر اتنا انویسٹمنٹ ہوا ہو اس عورت کے اوپر، یہ ضائع نہ ہو۔ بڑا انویسٹمنٹ ہوتا ہے، یعنی مجھے یہ معلوم ہے کہ جو ڈاکٹر بنتی ہیں اس کے اندر سے 50% یا 60-70% پروفیشن چھوڑ دیتی ہیں ہمیشہ کے لیے، اور اپنے خاندان کی پرورش کرتی ہیں۔ واٹ اے ویسٹ آف انٹلیکٹ ان دیٹ، یعنی اگر ان کو صرف خاندان کے لیے گریجویٹ کرنا تھا تو ممکن ہے وہ ڈاکٹری کا جو علم ہے وہ تو ضائع گیا نا، اس کے اندر قوم نے انویسٹ کیا، اس کے اندر استادوں نے انویسٹ کیا، اس کے اندر مریضوں نے انویسٹ کیا۔ تو اس کی ہمیں کلچر اور معاشرہ اور حکومت تینوں کو ایک پیراڈائم شفٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان وہ بڑا مسلمان ملک ہو جس کے اندر اپنے کلچر سے اور اپنے مذہب سے ہٹے بغیر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ عورت کے لیے سیف معاشرہ ہو، پبلک سپیسز بڑھیں اور ان کی امپلائمنٹ ہو۔ اور قائد اعظم نے پہلے کہا، 70 سال پہلے کی بات ہے، کہ انہوں نے کہا وداؤٹ وومن دیر کین بی نو پروگریس، اینڈ وی انسسٹ دیٹ وداؤٹ وومن دیر کین بی نو پروگریس۔ بٹ امپلائمنٹ ریشیوز دیکھیں، تعلیم کے اندر دیکھیں، کلچر کے اندر بچیوں کو تعلیم دینے سے گریز کر لیا جاتا ہے، مگر کچھ جگہوں پر اس بات کا امکان ہے کہ گریز اس لیے کر لیا جائے کہ سیفٹی اور سیکیورٹی سے ماں باپ پریشان ہوں، تو لہٰذا سائملٹینیسلی یہ باتیں چلنی چاہیے۔ اب میں آپ سے ایک اور بات یہ کروں کہ فائنانس کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ فی الحال مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ فائنانس کی قلت ہے تو آپ بھوکے شیر کی طرح کام کر رہے ہیں مگر آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ انویسٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایجوکیشن ایکسپینسو ہے۔ اب میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا گریجویٹ کا میں نے کوئی تعداد پچھلے دنوں پھر خود سوچا، کسی نے ہائر ایجوکیشن کے ایک بندے نے کہا نہیں جی یہ فگرز جو ہیں یہ ڈائسی ہیں، تو میں نے خود تلاش کیا، خود تلاش کر جناب میں نے کیا دیکھا کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر انڈیا میں 8 لاکھ گریجویٹس پروڈیوس ہوتے ہیں، اینڈ کمپیئر دیٹ ٹو پاکستان ہم 26,000 پروڈیوس کر رہے ہیں، 8 لاکھ پروڈیوس ہوتے ہیں۔ ٹوٹل نمبر آف انجینئرنگ، یہ وہ سب گریجویٹ انجینئرنگ سائٹ پر ٹوٹل نمبر آف انجینئرنگ گریجویٹس ایٹسٹرا سب ملا لیں تو 20 لاکھ پروڈیوس ہوتے ہیں۔ تو نمبرز کے اندر آپ مقابلہ کس کا کریں؟ دنیا میں مقابلہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے قوم کا کے حالات بہتر کرنے کے لیے نمبرز بڑھنے چاہیے۔ اچھا، نمبرز بڑھنے کے لیے 2 پرابلمز ہیں۔ ایک پہلا پرابلم یہ ہے کہ جی ہم یونیورسٹی بڑھانے کے لیے پیسے چاہیے، بھئی ڈبل کر دیں۔ آپ کے کتنے گریجویٹس ہیں سر آج کل؟ ہمارے پاس ایئرلی تقریباً 4,000 گریجویٹس۔ اچھا، اگر 4,000 کو آپ ڈبل کریں گے نا تو انفراسٹرکچر بھی چاہیے، استاد بھی چاہیے، سب کچھ ایکسپینسز بھی چاہیے۔
تو اگر 8 لاکھ تک ہم نے 8 لاکھ چلو ہم 2 لاکھ تک پہنچ جائیں ان پروپورشن ٹو آور پاپولیشن ڈفرینس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اگر آپ 2 لاکھ تک بھی پہنچے تو 10 ٹائمز آپ کو بڑھانا پڑے گا، اور 10 سال آپ کو لگیں گے، دنیا آپ کے کہاں سے کہاں چلی گئی جب آپ یہاں پہنچے۔ وہ میرا ایکلیز پیراڈاکس جو سقراط نے سب سے پہلے اس کی کتاب کے اندر ارسطو کی وہ سقراط کی کتابوں کے اندر آیا کہ وہ پیراڈاکس کے جناب وہ کچھوا اور جو ایکلیز ہے اگر اس کی ریس ہو تو میتھمیٹیکلی وہ ایکلیز جیت ہی نہیں سکتا۔ کچھوے کو اگر آپ نے 10 فٹ آگے کیا اور ایکلیز کی سپیڈ جو ہے وہ 10 گنا ہے، تو جب وہ 9 فٹ تک پہنچے گا تو کچھوا 1 فٹ آگے پہنچ چکا ہوگا، تو لہٰذا میتھمیٹیکلی وہ ہی ول نیور بی ایبل ٹو کراس انلیس یو برنگ دا ٹائم ڈومینیٹ۔ تو یہ جو کیفیت ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس بڑھائیں گے تو یہ 10 سال میں جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہ اور معاملہ آگے جا چکا ہوگا۔ تو لہٰذا میں کیا پروپوز کر رہا ہوں؟ میں یہ پروپوز کر رہا ہوں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے ورچوئل کمپوننٹ آف ایجوکیشن جب بڑھایا جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ فزیکل کمپوننٹ کی اور فزیکل فیسلٹی کے اندر دگنے یا تگنے ورچوئل کمپوننٹ آف کمپوزیشن آف اسٹڈیز بڑھ جائیں، تو اسی طرح سے شاگرد بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ میری درخواست ہے، اس کو ذرا دیکھیں۔ میں آپ سے انشاءاللہ قائد اعظم یونیورسٹی سے مخصوص وعدہ یہ کرتا ہوں کہ 2-3 سال میں اس کو ویژن بنا کر لیٹس ڈسکس دیٹ ود ایوری یونیورسٹی۔ میں ہر یونیورسٹی کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے ملک پر اور آپ کے اوپر میں اس کو کہتا ہوں کہ طارق بن زیاد مومنٹ ہے۔ طارق بن زیاد مومنٹ یہ ہے کہ آپ کو پیراڈائم شفٹ کرنا پڑے گا، اپنی سوچ بدلنی پڑے گی۔ یعنی یہ فیکٹر جو ٹولز ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ فیکٹر کہ آپ نے یہ نکال دیا کہ جی ہم نے کشتیاں جلا دی ہم واپس نہیں جائیں گے، دس از جسٹ اے سائیکولوجیکل فیکٹر، اس کا فزیکل سچویشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو میں تبدیلی کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر تبدیلی ہوتی ہے۔ تو یہ طارق بن زیاد مومنٹ ہے، کیونکہ پاکستان اچانک وہ خواب دیکھنے لگا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بڑی تیزی سے بنے گا، اور ہم اپنی اخلاقی فاؤنڈیشن کو بھی مضبوط کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ دنیا کے اندر جو ظلم اور زیادتی ہم نے پچھلی صدی کے اندر بھی دیکھی ہے، یہ انسانیت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی۔ مگر اس کی بات میں بعد میں کروں گا، میں فی الحال یہ بات کر دوں آپ سے کہ میں بات کر رہا تھا علم کے اعتبار سے۔ تو ڈیٹا آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیٹا از دا نیو آئل۔ اچھا، ڈیٹا تو آپ کی نظروں میں بھی تھا نا، ڈیٹا آپ کی رجسٹری بھی تھی، آپ جو دیکھتے ہیں وہ بھی ڈیٹا ہے، اور ہم اینالائز بھی کرتے ہیں اس ڈیٹا کو، اور ڈیٹا انارمسلی بڑھ رہا ہے۔ جو آپ کا ڈیٹا آپ کے ذہن میں 90% آف واٹ یو سو اینڈ واٹ یو ریڈ بھول گئے، میں تو بھول گیا۔ اور مجھے ہمیشہ یاد تھا جب میں امتحان کی تیاری کرتا تھا کہ جتنا میں پڑھتا ہوں جس دن امتحان دینے بیٹھتا ہوں اس دن مجھے 70%، 80%، 90% یاد آتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ زیادہ ریممبر کر لیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس وقت دنیا میں تو آپ سے کہیں زیادہ ڈیٹا ہے۔ The sensors which were your eyes and which were your ears and which was your touch، اس سینسر کے مقابلوں میں لاکھوں سینسرز ہیں، کروڑوں کیمراز ہیں، تو ڈیٹا بہت ہے۔ تو انسان اپنے دماغ میں کیا کرتا تھا؟ ڈیٹا کو اینالائز کرتا تھا۔ آئل بہت پڑا ہو بیکار ہے انلیس وہ مشین میں جائے۔ تو اس وقت علم انسان کا اتنا ہے، ڈیٹا اتنا ہے، جو موجودہ طاقتیں بھی اس کو اینالائز کر نہیں پا رہی، لہٰذا وہ بھوکے ہیں کہ پاکستان سے اگر ان کو فزیکل انپٹ مل جائے ایسے لوگوں کا، دنیا تیار ہے اس وقت آپ کو رکھنے کے لیے، آپ کو امپلوائے کرنے کے لیے۔ اینڈ ون انسیڈنٹ آئی مسٹ نریٹ کہ جب میں ایکس پرائم منسٹر جاپان سے ملا انتھرونمنٹ سیریمنی کے وقت، تو انہوں نے کہا جی آپ کے پاس 1 لاکھ گریجویٹس ہیں، مجھے 1 لاکھ آج چاہیے۔ اتنی بھوک ہے اس ڈیٹا کو اینالائز کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا ہم تو اپنا کام کریں۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اب تعلیم کا بھی انداز بدلے گا، کنٹینرز بدلیں گے۔ آپ نے یہ بحث تو اب سننی شروع کر دی نا کہ میں یاد کیوں کروں؟ جب میں گوگل کے ذریعے ہر چیز پر پہنچ سکتا ہوں تو میں یاد کیوں کروں؟ میرا ڈیٹا بیس تو ذہن کے اندر یاد اس لیے کیا جاتا تھا کہ کوئی ڈیٹا بیس نہیں، ہر وقت میں 20 کتابیں لے کر چلوں یا 50 کتابیں لے کر چلوں، تو ذہن میں آدمی یاد کرتا تھا کہ اس کا جب ضرورت پڑے گی تو میں اسے اینالائز کر لوں گا۔ تو
تو میں یاد کیوں کروں؟ بہت عرصہ یہ ہوا دنیا کے اندر کہ کیلکولیٹر تم نہیں لاؤ امتحان کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مینٹل لاجیکل سرکٹس ہیں ان کے لیے تم خود ہی کرو. پھر پتہ یہ چلا کہ نہیں، اس سے بڑا ریچ بن جائے گا اگر کیلکولیٹر بھی لیا ہے، اس کو ٹارگٹ بڑے دے دو. تو بیسیکلی جو آپ نے علم حاصل کیا وہ مینٹل لاجیکل سرکٹ پلس میموری، دونوں کا کمبینیشن ہے ہر ذہن جو یہاں بیٹھا ہے. میموری آف نالج اینڈ مینٹل لاجیکل سرکٹ ٹو ہاؤ ٹو اپلائی دس. جیسے میڈیسن میں کہتے ہیں ڈفرینشیل ڈائگنوسس، کہ بھئی سب کچھ پتہ ہے، بخار ہے، بخار کے ساتھ اور کیا چیزیں، تو آپ بیماری کا تعین الگ الگ کر لیں. اب زمانہ بدل رہا ہے جناب. آپ کی میموری کا جو کنٹینر یہاں پہ تھا اس سے زیادہ بڑا میموری کا کنٹینر آپ کی ایکسس میں ہے. تو لہٰذا اب تعلیم کا معیار یہ ہوگا کہ راستہ دکھائیں گے استاد لاجیکل سرکٹس آپ کے پختہ کرنے کے لیے. میموری نالج از دیر ان یور ایکسس سم ہاؤ. ابھی تو کمپیوٹر کے ذریعے آپ کرتے ہیں. دیر ول بی اے ٹائم وین ڈائریکٹلی یو ول بی ایبل ٹو ایکسیس یور کمپیوٹر وداؤٹ دا ڈیٹا بیس، وداؤٹ ایکچولی ٹائپنگ آن سم تھنگ. زمانہ بدل رہا ہے. میں اس راستے پہ جاؤں گا تو گھنٹوں آپ سے بات کر سکتا ہوں، مگر میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہی چیز اب آپ کی تعلیم میں آنا چاہیے کہ دروازہ کھولنا سکھائیں. ان کو سکھایا ہے آپ نے، ابھی بھی سکھایا ہے، مگر ان کو یہ اور اندازہ ہو جائے کہ ان کی زندگی کا فیوچر یہی ہے کہ جس کمرے میں جائیں گے 20 دروازے اور نظر آئیں گے. تو دروازہ کھولنا سکھائیں، خود یہ تعلیم حاصل کرنے لگیں. اور آخری چیز جناب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی اہم ہے، اور جس کے اندر 2-3 چیزیں میں کہتا ہوں. ایک تو یہ کہ آج کل میں ہر جگہ پر، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے کوئی بھی محفل ہو، چاہے آپ لوگ ہوں، میں وہاں پر اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان جو اگر دنیا کا لیڈر انشاءاللہ بنے گا تو وہ اس بنیاد پر بنے گا کہ ہم نے اپنی اخلاقیات کو مستحکم کیا. جب میں ایکسپورٹر سے بات کرتا ہوں یا بزنس مین سے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں تمہارا جو برانڈ پاکستان ہے وہ دیانتداری کی بنیاد پر ہونا چاہیے. جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو وہ جو برانڈ پاکستان ہے وہ پہلا تو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، مگر جو اخلاقیات جو دنیا کے اندر نہیں ہیں، جس کی بنیاد پر ظلم ہوتا ہے، جس بنیاد پر فیک نیوز چلتا ہے، اس کو ایسیس کرنا اگر پاکستانی قوم سیکھ لے، 2 چیزیں سیکھ لے بس، جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ایک، غیبت، جو اس وقت سوشل ٹولز کے اندر بے انتہا ہے. غیبت وہ ہے جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ، میڈیا نے یہ سیکھ لیا، میڈیا اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ گفتگو. میڈیا نے سیکھ لیا کہ ہیڈ لائن کس چیز سے بنتی ہے. میڈیا کو یہ پتا ہے کہ جرم اسلام آباد میں اگر 1 قتل ہو جائے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے بمقابلے 10,000 نیکیاں جو اسلام آباد میں ہمدردی کی بنیاد پر کی گئی ہیں. لہٰذا میں اور آپ اسی طرح سے پرائمڈ رہیں گے. آپ ایک پرسکون ڈائریکشن کے ساتھ اس میں وزن کرنا سیکھیں. فیک نیوز کا یلغار ہے دنیا میں. یعنی انڈین الیکشن کے اندر سٹڈی ہوئی کہ 70% نیوز جو الیکشن میں لوگوں نے ایکسچینج کیا ان ایپس کے اوپر وہ فیک تھا. امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ انفلوئنس کیا گیا، وہ اس ٹائپ کی انفارمیشن فیڈ کی گئی جو ووٹر بیچ میں تھا یا ٹلٹڈ تھا تھوڑی دوسری طرف، اس کو اپنی طرف لانے کے لیے. تو اس وقت انٹیلیجنٹ نیشنز وہ ہوں گی جو اس کے درمیان فرق کر سکیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر ایک تو یہ فرق پیدا کر سکیں کہ غیبت اور فیک نیوز سے. اس کے اندر میں قرآن کی آیات موجود ہیں فاسق کی خبر کے حوالے سے اور غیبت کے حوالے سے. میں اس میں وضاحت نہیں کروں گا، آپ کے پاس علم کا ذخیرہ ہے کہ اس کے اندر دیکھیں. تو پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو موریلٹی اس وقت دنیا کی ضرورت ہے. دنیا میں آپ موریلٹی کا آپ حال دیکھیں. یہ کشمیر کا معاملہ نہ حل ہونا، صرف پیسے کی اہمیت ہے. تو جو میں نے پہلے آپ سے انفرادی طور پر بات کی کہ پیسہ کمائیے ضرور، مگر وہ مقصد نہیں ہے، وہ میں قوموں کے اوپر بھی وہ بات کا تعین کرنا چاہتا ہوں کہ پیسہ اگر مقصد ہو تو دنیا میں انصاف نہیں ہوگا، ظلم ہوگا. اگر فیک نیوز کے ذریعے ظلم کرنا ہوگا تو عراق کے اندر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے فیک نیوز کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگ مشرق وسطیٰ کے اندر ڈسٹروائے بھی ہوئے اور خراب بھی ہوئے.
تو لہٰذا میں جب آپ کے سامنے یہ گفتگو کرتا ہوں تو اس امید کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ پیغام جو ہے اسی کو ہر دل عزیز اپنے لیے تو بنا لیجئے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، اپنے معاشرے کی خدمت کیجئے، جو سکون آپ کو اس میں ملے گا وہ آپ کے مزید معیشت کے راستوں کو بھی کھولے گا۔ تو ان چند باتوں کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ناظرین، قائد اعظم یونیورسٹی کانوکیشن سے صدر ڈاکٹر عارف الوی خطاب کر رہے تھے۔ آپ ملاحظہ کر رہے تھے براہ راست پاکستانی قوم ایک خاص مقصد، ایک خاص منزل کے تحت ابھر رہی ہے، تعلیم خصوصاً HEC پر حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں طلباء کو مارکیٹ کی ضروریات کے مد نظر رکھ کر تربیت دینی ہوگی، یہ کہنا تھا صدر ڈاکٹر عارف الوی کا۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں کانوکیشن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم ایک خاص مقصد، ایک خاص منزل کے لیے ابھر رہی ہے، تعلیم خصوصاً HEC پر حکومت خاص توجہ دے رہی ہے، ہمیں طلباء کو مارکیٹ کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تربیت دینی ہوگی۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ تعلیم اس نوعیت کی ہونی چاہیے کہ طلباء کی کارکردگی بہتر ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اخلاقیات وقت کی ضرورت ہے، اپنائے بغیر ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔